بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا سیکنڈ سیشن چل رہا ہے تو یہ اس کا لاسٹ لیکچر ہے، یعنی فورتھ لیکچر ہے. بیسیکلی ہمارا یہ کویشچن آنسر سیشن ہے. اس میں کچھ سوالات ہم لیں گے اپنے شرکاء سے، بعد میں کچھ وہ فیڈ بیک اور اپنی کچھ سجیشن وغیرہ بھی دیں گے. ایک کویشچن جو بہت اہم ہے وہ یہ کہا گیا، بیسیکلی وہ کویشچن ایک تاثر ہے، لیکن وہ تاثر بالکل ٹھیک ہے، مطلب میں اس سے ایگری کرتا ہوں. تاثر یہ ہے کہ آپ کی یہ جتنی لیکچر سیریز ہم نے سنی ہے اس میں واضح طور پہ مطلب خاص طور پہ جو اپوزٹ جینڈر ہے، کوئی خاتون اگر سنے گی تو اس کو یہ احساس ہوگا، اس کی یہ فیلنگ ہوگی کہ جیسے مردوں کی حمایت کی جا رہی ہے، یا حمایت نہ کہیں تو جھکاؤ تھوڑا مردوں کی طرف ہے. تو اگرچہ دونوں طرف کی بات ہوئی ہے لیکن میلان نظر آتا ہے کہ مردوں کی طرف ہے. اچھا، چونکہ میں فیس بک پہ لکھتا ہوں ریگولرلی تقریباً 8-9 سال سے، تو اور جب ان میٹر کے اوپر یہ جو خاص طور پہ ازدواجی زندگی سے متعلق لکھتا ہوں، عام طور پہ خواتین اس کی شکایت کرتی ہیں کہ آپ کی تحریر میں ٹھیک ہے دوسری طرف کی بھی بات ہوتی ہے لیکن جھکاؤ ہوتا ہے مردوں کی طرف. تو میں اس میں یہی بات کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے مرد بنایا ہے، مرد پیدا کیا ہے، اور ایک مرد سے یہ توقع آپ کیسے کر سکتی ہیں کہ وہ عورت کے ذہن سے سوچ کے گفتگو کرے گا؟ ممکن نہیں ہے نا، اس کا وہ سٹرکچر نہیں. تو اللہ نے جیسے اس کو ڈیزائن کیا ہے تو وہ جتنا ان بائسڈ مرضی ہو جائے، جتنا مرضی اپنے آپ کو معتدل کر لے، لیکن اس کے اندر سے مردانگی تو نہیں نا نکال سکتے. جیسے ایک عورت اگر گفتگو کرے گی تو عورت بن کے کرے گی، کتنا مرد بن کے کر لے گی؟ ممکن نہیں ہے. تو یہ ایک مجبوری ہے، یہ رہ جائے گا اور اس سے ایگری کرنا چاہیے، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک، تو بالکل اب آپ کہیں کہ جی وہ انسان جو ہے نا وہ دوسری طرف کی بات کرے تو وہ ممکن نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ جھکاؤ ہو جاتا ہے انسان کا. آپ اگر کسی اسکول آف تھاٹ سے مثال کے طور پہ تعلق رکھتے ہیں اور آپ مختلف مکاتب فکر کا موازنہ کر رہے ہیں تو جس سے آپ کا تعلق ہے جس جماعت سے، تو تھوڑا بہت آپ کا اس کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک، تو وہ میرے خیال میں ایک فطری بات ہے، تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. پھر یہی ہے. اچھا جی، سیکنڈ کویشچن یہ ہے کہ کوئی خاتون جو ہے اگر نکاح میں یہ شرط رکھوا دیں کہ انہیں کبھی خاوند جو ہے وہ طلاق نہیں دے سکتا. دیکھیں، نکاح میں شرطیں رکھی جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ سب سے زیادہ حق جن شرطوں کو پورا کرنے کا ہے وہ شرطیں جو نکاح کے موقع پہ لگائی جائیں. تو شرطیں لگائی جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پہ، لیکن وہ شرطیں وہی ہوں جو شریعہ کے ساتھ. مثال کے طور پہ اگر عورت کے خاندان والے یہ لکھواتے ہیں کہ جی اس کو منتھلی خرچہ دے گا، مطلب لکھوا لیتے ہیں وہ، یعنی ذمہ داری تو اس کی ویسی بھی ہے، تو اگر لکھوا بھی لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی شرط لگانا کہ جس سے کوئی حلال حرام ہو جائے یا حرام حلال ہو جائے تو یہ الاؤڈ نہیں ہے. تو طلاق کا حق اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے، اب آپ اس کے حق اس سے چھین نہیں سکتے کوئی شرط لگا کے، یہ نہیں کر سکتے. جس کا جو حق بنتا ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے آپ کوئی شرط لگا لیں، جیسے ہم نے نان نفقے کی مثال دی، اس میں کوئی حرج نہیں، کیا جا سکتا. ٹھیک، تو جیسے کہ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی عورت تم میں سے یہ شرط نہ لگائے نکاح کے موقع پہ کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے. یعنی وہ کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، سیکنڈ میرج مثال کے طور پہ کرنا چاہتا ہے، جس سے وہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پہلی کو کیا کرو، طلاق دے دو. یا پھر اس نے سیکنڈ میرج کر لی، پہلی کہتی ہے کہ دوسری کو طلاق دے دو. سننے کا نہیں، یہ اس کے لیے چوائس نہیں ہے. تو نکاح میں شرطیں لگائی جا سکتی ہیں، لیکن وہ شرائط جو کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے جو رائٹس ہیں ان کو سیکیور کر رہی ہوں، اور وہ شرائط جو ان کے رائٹس کو ختم کر رہی ہوں، جو شریعہ نے ان کو دیے، ان کے اگینسٹ جا رہی ہوں، تو پھر وہ شرائط ہم نہیں لگا سکتے. دوسرا یہ ہے کہ وہ حضرات و خواتین کو کیا مشورہ دیں گے جو تعدد ازواج یعنی ایک سے زائد شادیوں کے خواہش مند ہوں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک نوجوان نے مجھ سے کہا کہ
میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، سیکنڈ میرج کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اپنی بیوی سے بڑا تعلق ہے، تو مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا ہرگز مت کرو۔ پھر کہنے لگا کہ کیا آپ دوسری شادی کے حق میں نہیں ہیں؟ میں نے کہا بالکل ہوں، بہت زیادہ ہوں، تو پھر آپ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ جو بات ہے نا، یہ پوچھنے والی نہیں ہے، یہ کرنے والی بات ہے۔ جب آپ پوچھ رہے ہو نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تذبذب میں ہو، اور اگر آپ تذبذب میں ہو نا، ڈٹرمنٹ نہیں ہو، تو پھر بہتر ہے آپ نہ کرو۔ یعنی آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ جی آپ کا جو ہے وہ بیوی سے تعلق ہے اور اچھا تعلق ہے، چل رہا ہے، اور اس کے بگڑنے کے خوف میں بھی آپ مبتلا ہو، تو اصل میں جس نے دوسری شادی کرنی ہے نا، اس نے مشورہ نہیں لینا، اس نے کر لینی ہے۔ تو یہ بیسیکلی کرنے والا کام ہے، میں تو یہی بات کہتا ہوں، یہ کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے۔ باقی اگر آپ اوورآل بات کریں تو دوسری شادی کو رواج دینا چاہیے، یہی بات ہے، دوسری کو بھی، تیسری کو بھی، چوتھی شادی کو بھی رواج دینا چاہیے ہماری سوسائٹی میں۔ اس سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں، نہ صرف مردوں کے بلکہ عورتوں کے بھی۔ لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کسی اسپیسیفک پرسن کو آپ مشورہ دے سکتے ہیں اس کے حالات کی وجہ سے کہ بھائی آپ نہ کرو، ہو سکتا ہے اس کے لیے کچھ مسائل ہوں، پیدا ہو سکتے ہوں، لیکن ایک جنرل بات تو یہی ہوگی کہ آپ اس کے لیے کہیں گے کہ جی ہونی چاہیے، کرنی چاہیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی، انہوں نے 2 شادیاں کی تھی، آخر عمر میں مریدوں کو نصیحت کی کہ بھائی میں نے 2 کی ہیں، تم ایک ہی کرنا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ پیر صاحب نے 2 کی ہیں تو دوسری شادی کا رستہ کھول گیا، آپ تو اپنے اس بیان سے بند کر کے جا رہے ہیں۔ ایک اور صاحب نے ان سے کہا، ان کے مرید نے کہا کہ حضرت دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے 3 گھر ہیں تو کر لو۔ کہنے لگا حضرت 2 تو سمجھ میں آتے، تیسرا گھر؟ کہنے لگے جب دونوں جو ہے نکال دیں گی تو تمہارے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تو ہونا چاہیے نا۔ خیر بہرحال یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ معاشرت سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسری شادی مذہب میں تو جائز ہے، لیکن معاشرتی مسائل تو پیدا ہوتے ہیں نا، وہ معاشرتی مسائل ہینڈل کرنا یہ مرد کا کام ہے، اور وہ وہی مرد کر سکتا ہے جو میچیور ہو اور اسٹرانگ ہو اور سمجھدار ہو، ٹھیک؟ تو اگر میچیور ہے، اسٹرانگ ہے، سمجھدار ہے، ہم نے ایک اور بات کہی تھی اچھا لسنر ہے، تو ہاں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ خرچ کر سکتا ہو بیوی کے اوپر، تبھی تو ٹھہرے گی نا، ورنہ نہیں ٹھہرے گی۔ آپ دوسری، تیسری، چوتھی شادی بھی کر لیں، اگر آپ نے اپنی بیوی کو اچھے سٹیٹس میں رکھا ہے کبھی چھوڑ کے نہیں جائے گی، صرف دھمکیاں لگائے گی، صحیح بات ہے، مانی ہوئی بات ہے۔ جب وہ 2 کنال کے گھر میں بیٹھی ہوگی نا، 4 لاکھ اس کو منتھلی مل رہا ہوگا، اور لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی آپ نے اس کو لے کے دی ہوگی، بھلے چوتھی شادی کریں، کہاں جائے گی وہ؟ بندہ بہت کیلکولیٹڈ ہے، وہ اپنی جگہ بہت کیلکولیشن کر کے بیٹھی ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ وہاں جاتی ہے آپ کو چھوڑ کے، جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں اب کچھ نہیں مل رہا، پہلے ہی اس کی 50,000 تنخواہ ہے، اس میں بھی 25 دوسری نہیں لے لینی ہے، مجھے کیا ملے گا، 25 سے زیادہ تو میں خود کما لوں گی۔ تو جب وہ یہ کیلکولیشن کرے گی پھر چلی جائے گی۔ تو یہ اصل میں معاملہ ہے کہ عام طور پہ ہمارے یہاں جو بیویاں کہتی ہیں نا کہ جی دوسری شادی کرو گے تو میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی، تو وہ چھوڑ کے اسی وقت جا سکتی ہے جب اس کی کیلکولیشن صحیح ہو۔ تو آپ بھی کیلکولیشن کر کے رکھیں جس طرح اس نے کر کے رکھی ہوئی ہے، تو دیکھ لیں کہ بھئی آپ کا کیا سٹیٹس ہے، آپ کی صورتحال کیا ہے، اور اس کے پاس کیا کچھ ہے۔ تو جب اس کو آپ سے کچھ مل رہا ہوگا جو اس کو آپ سے سپریشن کے بعد نہیں ملنا، تو کبھی چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ کوئی لاجیکل آدمی ایسا ڈیسیژن نہیں لے گا۔ ہم نے کہا عورت کا زیادہ مسئلہ مال ہوتا ہے، وہ مال میں شراکت کو برداشت نہیں کرتی۔
تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی معاملے کو کرنے سے پہلے استخارے کا کہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن معاشرے میں یہ ہے کہ جی شادی کے معاملات میں دنیاوی اور دینی لحاظ سے تو تمام معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں جی استخارہ نہیں ہو رہا، استخارہ صحیح نہیں نکل رہا۔ نہیں، استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، ایک ہے مشورہ، ایک ہے خیر طلب کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اس میں اب خیر ڈال دے، یہ بھی ایک دیکھنے کا مطلب گراؤنڈ ریالٹیز بھی، یہ رشتہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، اب اس میں اب خیر ڈال دے، ایک استخارے کا مقصد یہ بھی ہے۔ تو اور ایک یہ ہے کہ اللہ سے آپ مشورہ کریں، تو مشورہ کرنے میں بھی ہم نے کہا کہ بابا جی آ کے نہیں بتائیں گے، یا استخارہ صحیح نہیں آ رہا، کوئی خواب نظر نہیں آ رہا، بس ٹھیک ہے، آپ نے استخارہ کر لیا، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے، کیلکولیشن آپ نے کر لی ہے، تو اب اس کے مطابق جو ہے وہ معاملہ چلائیں جیسے آپ نے کیلکولیشن کی ہے۔ جی ایک کویسچن یہ ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ میں نے سیکنڈ میرج کرنی ہے، اور بیوی کہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ ویسے میں نے اپنی بیوی کو کبھی نہیں کہا کہ میں نے سیکنڈ میرج کرنی ہے، لیکن وہ بھی مجھے یہ ضرور کہتی ہے کہ اگر تم نے سوچا بھی تو تمہیں ملنی تو ایک ہی ہے۔ خیر بہرحال ہمارے ہاں ویسے یہ جو سیکنڈ میرج کا مسئلہ ہے نا سب کانٹیننٹ میں، یہ عورتوں کا زیادہ ایشو ہے، عرب ورلڈ میں نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا یہ کہنا کہ جی شوہر میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی، یہ صرف برصغیر کی عورتوں کا مسئلہ ہے۔ اصلاً پیچھے مسئلہ مال میں شراکت ہے۔ وہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے نا، اس حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ کوئی عورت اپنی بہن کے لیے، یعنی اپنی سوکن کے لیے، اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ اس کے حصے کا رزق اس کو نہ چلا جائے، یعنی وہ رزق تقسیم نہ ہو جائے، اس کے پیالے کا کھانا اس کے پیالے میں نہ چلا جائے۔ بیسیکل اب آپ دیکھیں عرب ورلڈ میں اصل مسئلہ کیا ہے، 4 شادیاں کرتے ہیں، 3 عام رواج ہے، آج بھی عام رواج ہے عربوں میں، 1 سے زیادہ شادی۔ کیا وجہ ہے؟ محلات میں بیٹھی ہیں، ان کو کیا ہے، دولت کی ریل پیل ہے، ملازم ہیں گھر میں، کھانا پکانے والے، بس صرف شاپنگ کرتی ہیں، پیسہ اڑاتی ہیں، کوئی ایشو ہی نہیں ہے ان کو، گھر کا کوئی کام ان کو دیکھنا ہی نہیں پڑتا، کرنا ہی نہیں پڑتا۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ یہ کہتی ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتی ہے میں نے اس کو بنایا ہے، یہ تو کسی قابل ہی نہیں تھا، میں نے اس کو بنایا ہے، یہاں تک پہنچایا ہے، میری وجہ سے ہی یہاں تک پہنچا ہے۔ اب جب یہ کچھ بن گیا تو اب کہتا ہے میں دوسری کرتا ہوں، اصل میں پیچھے۔ تو ہمارے ہاں کی عورت نہ ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کی قربانی زیادہ ہے، ہمارے ہاں کی عورت میں ایثار اور قربانی زیادہ ہے، عرب عورت اتنی قربانی نہیں دیتی، اس لیے وہ سیکنڈ برداشت کر لیتی ہے۔ تو ہمارے ہاں جب عورت زیادہ قربانی دیتی ہے نا، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیکٹر پیدا ہو جاتا ہے، طبعاً فیکٹر تو مال کی محبت کا ہے، پھر یہ ایک فیکٹر اس قربانی کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، وہ کہتی ہے میں اپنے شوہر میں شراکت برداشت نہیں کرتی، یعنی میں نے ساری قربانیاں دی ہیں، اب اس قربانیوں کی وجہ سے میری محنت سے یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے، اب جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ شوہر کا سوشل سٹیٹس ہے یا اس کی مال و دولت ہے یا کچھ بھی ہے، اب اس میں ایک دوسری عورت آ کے انجوائے کرے تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو یہ بات اس کی کسی حد تک ٹھیک ہے اگر اس نے شوہر کو بنانے میں کچھ اس کا کردار ہے، اگر نہیں ہے، شوہر پہلے سے ہی فائنینشلی سٹرانگ تھا، مضبوط فیملی سے تعلق رکھتا تھا، تو پھر میرے خیال میں یہ ایک ڈراوا دھمکاوا ہے، ساری عورتیں اس طرح سے کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے وہی بات کہی کہ اگر عورت کو کچھ مل رہا ہو تو اس نے کہاں جانا ہے، کہیں نہیں جانا۔ باقی یہ ہے کہ مرد سیکنڈ کے بعد بھی حسن سلوک کرتا رہے، اور عموماً میں نے دیکھا ہے سیکنڈ میرج میں مطلب 1 سال 1.5 سال بس میکسیمم اتنے تعلقات اتنا خراب رہتے ہیں، پھر اس کے بعد نارمل ہو جاتے ہیں۔ اچھا دوسری کی بات تیسری کر لے تو پھر اور نارمل ہو جاتے ہیں، پھر وہ پہلی کو سکون آ جاتا ہے نا، پہلی کو سکون آ جاتا ہے کہ اب دوسری کے اوپر بھی آ گئی ہے، اور چوتھی کر لیں تو پھر اور نارمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ کہتے تھے کہ جس نے 2 شادیاں کی وہ 2 انگاروں کے درمیان ہے، جس کی طرف جاتا ہے وہ اس کو جلا دیتی ہے، اور جس نے 3 کی وہ تو آپ یوں سمجھے کہ جیسے ہر رات دلہا ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو خیر یہ تو مطلب ان کے تجربات ہیں، تو 2 مسائل پیدا کرتی ہیں، یہ بات درست ہے، کھینچا تانی کرتی ہیں، 3 میں وہ کم ہو جاتی ہے۔
تو اس لیے 1 کریں یا 3 کریں. اگر آپ نے مسائل سے بھی بچنا ہے اور شادیوں کو بھی انجوائے کرنا ہے. یہ جو خاص طور پہ ستارے وغیرہ ملاتے ہیں نا، بالکل بکواس بات ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اگر ان کو اہمیت دینے کا مطلب شرک میں پڑنا ہے. اللہ کے وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ وسلم نے کہا کہ صبح ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے بارش ہوئی، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ستاروں کی وجہ. جنہوں نے ستاروں کی وجہ سے کہا انہوں نے کفر کیا. تو یہ الفاظ اللہ کے رسول نے. تو یہ ستاروں والے معاملات تو سارے، دیکھیں بات یہ ہے، ہو سکتا ہے کسی علم کی کوئی ریئلٹی ہو، مجھے اس میں نہیں جانا، جادو ٹونا بھی ہو جاتا ہے، خود قرآن نے کہا نا ہو جاتا ہے، لیکن قرآن نے کیا کہا ہے؟ کفر. ستاروں میں ہو سکتا ہے کچھ رکھا ہو، ہاتھ دیکھ کے ہو سکتا ہے وہ کچھ بتائے اور نکل بھی آئے، لیکن میرے دین نے منع کر دیا نا، جیسے جادو سے منع کر دیا. جادو سے ہو سکتا ہے اگلے کا نقصان ہو جاتا ہو، کچھ بگڑ جاتا ہو، لیکن میرے دین نے کہا وہ کفر ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. تو وہ شیطانی علوم ہے، وہ سفلی علوم ہے، وہ علوم ہے جن سے دین نے روک دیا. تو میرے لیے آزمائش ہے، اب مجھے ان کی طرف نہیں جانا. تو یہ اب کہ کہیں رشتہ بھیجا اور لڑکی والوں نے بلا وجہ انکار کر دیا تو یہ مناسب نہیں ہے. ہمارے دین نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے. اللہ کے وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری طرف کوئی رشتہ آئے تمہاری بہن بیٹی کے لیے، اور جس کا رشتہ ہے اس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، تو اگر تم وہاں رشتہ نہیں دو گے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا. یہ صحیح روایت ہے، اور وہ فساد اس کے گھر سے ہو سکتا ہے شروع ہو. تو اس کو پسند نہیں کیا گیا، مطلب کہ ایک رشتہ آئے اور اس کے دین اور اخلاق پہ آپ کو اعتراض نہ ہو اور پھر آپ جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کر دیں. اس کو پسند نہیں کیا گیا، مطلب یہ بگاڑ کا باعث بنے گا سوسائٹی میں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر تو لڑکی کی بھی کنسنٹ ہے کہ وہ بھی وہاں پہ شادی چاہتی ہے، لڑکا اس سے شادی چاہتا ہے، لڑکی اس سے شادی چاہتی ہے، دونوں کی میوچل کنسنٹ ہے. لیکن اگر لڑکی راضی نہیں تو ظاہری بات ہے. کسی نے پوچھا نا کہ بھائی تمہاری شادی، کہنے لگا آدھی ہو گئی. آدھی کے کیا مطلب میں تو راضی ہوں، لڑکی راضی نہیں ہے. تو خیر یہ تو ایک لطیفہ ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی ایجاب و قبول ہے نا، دونوں طرف سے کانسنٹ ضروری ہے، کم از کم لڑکا اور لڑکی ان دونوں کی. اور شادی میں بیسیکلی انہی دونوں کی کانسنٹ ضروری ہوتی ہے. پیرنٹس اضافی چیز ہے، اضافی اس معنی میں مطلب لڑکے کے لیے تو ویسے ہی اضافی ہیں، قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن بہرحال لڑکے کو دھیان تو کرنا ہے. ہمارا ایک سوشل جو ہے وہ فیبرکس ہے، ویلیوز ہیں، ان کا خیال کرنا ہے. لڑکی کے لیے البتہ اس کی قانونی حیثیت ہے، لڑکی کے لیے اس کے والدین کی، اس کے پیرنٹس کی. تو دین ہمارا یہی کہتا ہے کہ لڑکی جہاں پہ نکاح کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، تو والدین کو وہاں پہ نکاح کر دینا چاہیے اپنی اولاد کا، اور اس میں انا میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم نے خاندان میں کرنی ہے یا فلاں جگہ کرنی ہے، فلاں جگہ نہیں کرنی. خود نکاح کریں، اور یہی سمجھداری ہے. میرے پاس بھی جب ایسے کیسز آتے ہیں جس میں لڑکیوں کا دل ہوتا ہے، بچیوں کا دل ہوتا ہے کہ جی وہ باہر فلاں جگہ پہ نکاح کریں، والدین جب مشورہ کرتے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں فلاں جگہ کر دیں، بجائے اس کے کہ وہ بھاگ کے کرے گی یا کہیں اور آپ اس کی زبردستی شادی کر دیں گے. دونوں کی شریعت یا دین الاؤ نہیں کرتا. آپ خود اپنی مرضی سے کر دیں، بھلے آپ کو پسند نہیں ہے. اور ہوتا ہے پھر ایون کہ جہاں لڑکیاں بھاگ کے بھی شادی کر لیتی ہیں نا، تو وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے 2-4 سال بعد والدین کو بھی نہیں رہا جاتا، تو پھر وہاں وہ بھی صلح کر لیتے ہیں. تو فائدہ نہیں ہے اس کا. والدین کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے. جہاں اولاد چاہتی ہے وہاں ان کی شادی کر لیں، بھلے وقتی طور پہ چلے ناراضگی دکھا دیں. دوسری بات یہ کہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہے، ہاں اسے یہ کلیئر کر دیں کہ بی بی یہ کنواں ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کنواں ہے، چھلانگ تم خود مارنا چاہتی ہو، ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں بتا دیا. تو اب اگر آگے سے سونا نکل آیا، کنویں میں سے خزانہ نکل آیا، تو تمہاری قسمت، یا وہ تمہارے لیے قبر بن گیا، تمہاری قسمت. لیکن یہ تمہارا ڈیسیجن ہے. بس والدین اتنا واضح کر دیں اور پھر اس کی وہاں پہ شادی کر دیں جہاں وہ چاہتی ہے. ہاں نہیں، اس میں یہ تو حل نہیں ہے کہ وہ کورٹ میرج کی طرف جائیں. ہاں اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی جو ہے اپنے خاندان میں سے کسی اور کو ولی بنا لے. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ وہ ولایت پھر منتقل ہو جاتی ہے. کوئی اس کا تایا راضی ہو جائے، اس کا دادا راضی ہو جائے لڑکی کا، کوئی ماموں راضی ہو جائے، کوئی اس کا بڑا بھائی، کوئی تو خاندان میں مرد راضی ہو اس کا بڑا، جو اس لڑکی کی شادی کرتے، مطلب خاندان میں سے، ورنہ پھر فساد پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، خاندان میں سے ایک بھی بڑا بن کے کر دے گا نا تو باقی اس سے ناراضگی رکھیں گے، لیکن بہرحال معاملہ چل جائے گا. کہ اگر لڑکے میں پوٹینشیل ہے
میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں لڑکی والوں کو، لڑکے میں پوٹینشیل دیکھو، اگر پوٹینشیل ہے کچھ بن جائے گا، پوٹینشیل نظر آ جاتا ہے، بڑی کلاس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے اس نے فرسٹ آنا ہے۔ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔